بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ مشکل الفاظ کے معنی تمسکا معنی ہے چمٹنا، ماسا کا باب ناصرہ سے اور باب زاربہ سے ہے متعلق ہونا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، جس شخص نے میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارک کی تشریح، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جو شخص میری سنت کی پیروی کرے فساد کے زمانے میں۔ اب فساد کے زمانے سے کیا مراد ہے؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فساد کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں فسق، بدعت، جہل کا غلبہ ہو جائے کہ لوگ سنت کو سنت نہ سمجھتے ہوں۔ ایسے پرفتن دور میں سنت کو تھامے رکھنے والے کے لیے ثواب ہے۔ کیا ثواب ہے؟ اجر مئۃ شہید، کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ جس طرح شہید دین کو زندہ رکھنے اور اس کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو اسی طرح کہ جب ایسا زمانہ آ جائے کہ چاروں طرف فسق ہی ہو اور بدعت ہی بدعت ہو، تو اب ایسے وقت میں سنت کی اتباع کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ پر انگارہ رکھنے والا، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ شہید نے تو ایک مرتبہ جان دے دی اور دنیا کی مشقتوں سے راحت پا گیا، باخلاف دین پر چلنے والے کے لیے چاروں طرف سے تانا زنی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو مشقتیں بار بار برداشت کرنی پڑتی ہیں، باخلاف شہید کے کہ اس نے تو ایک مرتبہ جان دے کر راحت پا لی۔ اس لیے اب یہ جتنی بار بھی سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارک ہے من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ مشکل الفاظ کے معنی شاہدہ باب سامیہ سے ہے بمعنی گواہی دینا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، جو شخص شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عہد و اقرار کیا اور پھر اس عہد کے تقاضوں کو پورا کیا، یعنی شریعت کی پیروی کی، اور اسی اعتقاد اور اطاعت پر اس کی موت آ جائے، تو اب اس شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ جہنم اس پر حرام ہو گئی۔ بعض محدثین نے اس کا یہ مطلب بھی بیان فرمایا ہے کہ اس حدیث میں ہمیشہ جہنم میں رہنے کی حرمت مراد ہے، کہ اگر مسلمان سے کوتاہی ہو جائے تو جہنم میں اپنی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کلمے کی گواہی دینے والا شخص ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا کافروں کی طرح۔ یا پھر اس حدیث کا مطلب یہ مراد لیا گیا ہے کہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ وہ کفر کی حالت میں تھا، پھر اسلام لایا، کلمہ توحید کا اقرار کیا، پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کو اعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو یہ اس شخص کے لیے ہے۔ حدیث مبارک ہے من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ۔ مشکل الفاظ کے معنی افتیا بمعنی فتویٰ دینا، فاتیہ باب سامیہ سے ہے جوان ہونا، اسم بمعنی گناہ، جرم۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، جس شخص نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے اس کو غلط فتویٰ دیا ہے۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی مسئلہ معلوم کیا جائے، اس کو صحیح آتا ہو تو وہ بتا دے، ورنہ اپنے لا علمی کا اظہار کر دے، اپنی طرف سے غلط مسئلہ نہ بتائے، ورنہ اس کا گناہ اسی کے سر پر ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اکابر امت مسلمہ مسئلہ بتانے میں بہت ہی احتیاط کرتے تھے۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ پہلے وقتوں میں نے یہ دیکھا کہ آدمی مسئلہ پوچھنے آتا تو لوگ اسے مجلس لیے پھرتے تھے، علماء فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے، آخر اسے سعید ابن المسیب کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا۔ سعید کو علماء نے جری کا لقب دیا تھا کیونکہ وہ فتویٰ دینے میں کم جھجکتے تھے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے 120 صحابی دیکھے جو مسجد میں جمع تھے، لیکن ہر ایک صحابی کی خواہش یہ ہوتی کہ وہ حدیث یا فتویٰ خود نہ دے، دوسرا صحابی دے دے۔ ہر صحابی اس سے گھبراتا تھا۔ حدیث مبارک ہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ مشکل الفاظ کے معنی، وقر باب تفعیل سے ہے تعظیم کرنا، بدعہ نئی چیز، بدع با فتح سے ہے ایجاد کرنا یعنی بغیر نمونے کی کوئی چیز بنانا، ہدم باب ضرب سے ہے بمعنی ڈھانا، توڑنا، گرانا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی تو اس نے اسلام کے ڈھاننے میں مدد کی۔ حدیث مبارک کی تشریح ہے کہ جب مسلمان کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے، خواہ وہ بدعتی اپنے مذہب کا داعی ہو یا نہ ہو۔ اب تعظیم کی بھی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا جب وہ آئے تو اس کے لیے کھڑا ہو جائے، یا اس کو مجلس میں اہم مقام پر جگہ دی جائے۔ حدیث مبارک کا دوسرا جملہ ہے ہدم الاسلام، یعنی جب اس نے بدعتی کی تعظیم کی تو گویا ایسے ہی ہے کہ اس نے اسلام کے ڈھاننے میں مدد کی، کیونکہ بدعتی کی تعظیم میں ضمناً بدعت کی تعظیم ہوگی تو خود بخود سنت کی تحقیر ہوگی، اور سنت کی تحقیر یہ سبب ہے اسلام کی امارت کو نقصان پہنچانے کا۔ اس کے مفہوم مخالف میں یہ بات ہوگی، جب کوئی شخص کسی بدعتی کی تحقیر کرے اس بدعت کی وجہ سے جو اس کے اندر موجود ہے اور سنت سے محبت کی بنیاد پر، تو اس نے دین اسلام کی جڑ اور بنیاد کو مضبوط کیا۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارک سے پتہ چلا کہ کسی بدعتی کی تعظیم نہیں کرنی، اگر وہ کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے تو گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔ حدیث مبارک ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ مشکل الفاظ کے معنی، احدث پیدا کرنا، ایجاد کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، جس شخص نے ہمارے اس دین میں ایسی بات نکالی جو حقیقت میں نہیں ہے وہ بات مردود ہے۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جو بات قرآن و حدیث میں نہ تو صراحتاً ہو اور نہ اشارتاً، اس کو دین میں داخل کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ دین کا حصہ ہے، تو ایسا شخص دین کو نامکمل سمجھ رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ دین اسلام میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس کے احکام بالکل صاف اور واضح ہیں، جیسے کہ خود شارع علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایسا صاف راستہ چھوڑا ہے کہ جس کی رات اور دن برابر ہے، اس سے جو ہٹے گا وہ ہلاک ہوگا۔ تو بدعت والا شخص اپنے عمل سے یہ بتاتا ہے کہ معاذ اللہ نبی نے اپنی رسالت میں کوتاہی یا کمی کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ جس شخص نے بدعت کا کام کیا گویا اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو پہچاننے میں غلطی کی، معاذ اللہ۔ تو بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا رہتا ہے، اسی میں شیطان اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے، ابلیس نے یہ کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا تو انہوں نے مجھ کو توبہ سے ہلاک کیا، جب میں نے یہ دیکھا تو پھر میں نے ان کو ایسے اعمال میں مبتلا کر دیا جو ان کی خواہشات نفسانی کے موافق تھے۔ اسی حال میں وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے رہتے ہیں اور اس پر استغفار نہیں کرتے۔
اللہم احفظنا منہم۔